سب سے پہلے تاریخ گستاخی بے حرمتی کی کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ تاریخ کو پڑھیں. آپ سب سے پہلی بے حرمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یا اہل البیت کی کس نے کی تاریخ میں؟ ٹھیک. اچھا اب تھوڑا سا واقعہ کربلا کو آپ کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت یہ جو واقعہ کربلا ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کا الٹیمیٹلی کنکلوژن ہے کہ وہ جو سیاسی رسہ کشی جاری تھی کئی سالوں سے الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں واقعہ کربلا ہوا؟ کیا یہ تاثر درست ہے؟ یہ کہنا درست ہوگا؟ ہم یہ کہہ سکیں کوئی بھی، یہ تو ایک تاریخ کا قانون ہے کہ جو بھی اس قسم کے حوادث ہوتے ہیں تو وہ ناگہان نہیں ہوتے بلکہ ان کا پیچھے تاریخ میں جڑیں ہوتی ہیں اور وقت کرتا ہے پرورش برسوں. بالکل حادثہ ایک دم نہیں، وہ جڑتے رہتی ہیں کڑیاں اور پھر ایک ماحول بنتا ہے اس کا. مثلا ابھی جو ایران کے اوپر امریکہ کا حملہ ہوا ہے تو یہ پہلے سے بنے ہوئے جو ماحول تھا اور اسباب تھے انہی نے یہاں تک پہنچایا ہے مسئلہ. تو کربلا بھی ایسے ہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناگہان ہوا، دفعتاً ہوا، اسی وقت چند دنوں کے اندر اس کے ماحول، ایسا تو نہیں ہے. پہلے سے جو گراؤنڈ بنا ہوا تھا اسی کے اندر سے یہ ساری چیزیں. مثلا یزید جو اقتدار میں آیا تو یزید کے اقتدار کے لیے پہلے سے جو ایک ٹریک بنا ہوا تھا اور اس کو یہاں تک پہنچایا گیا تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ملوث ہوتی ہیں. لیکن وہ جو پہلے والے لوگ ہوتے ہیں شاید انہیں نہیں ہوتی ان کے ذہن میں یہ بات کہ یہاں تک بات پہنچ جائے گی آگے بڑھتے ہوئے. تو کچھ جو تاریخ کے اصول ہیں، قرآن نے بھی سنن الہی کے نام سے تاریخ کے اصول بیان کیے ہیں جو لا یتغیر ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. اگر انہیں انسان سمجھ جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے. مثلا میں آج جو کر رہا ہوں، مثلا خدا نخواستہ میں آج فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ 20 سال بعد میرے اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا. آگ لگے گی، قتل و غارت ہوگی، میری ہی آئندہ نسل اس کا شکار ہو جائے گی. تو آج مجھے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے چونکہ میری آج کی بات یہ ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ میری آج کی بات ایک بیج کی طرح اس معاشرے کے اندر کاشت ہو جائے گی اور یہ اگے گی. اور اس سے جیسے دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر تو اس کی ایک ہسٹری ہے، جو فصل کاشت کی گئی وہی اگ کے تیار ہوئی ہے. تو پچھلے دور کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہماری اگلی نسلیں اس سے کیا کاٹیں گی. تو اس وقت اجتناب کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ شاید ان میں شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے اس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا. اس وقت ان کے سامنے مجسم نہیں ہوتا. اگر تاریخ پڑھے ہوئے ہوں، قرآن کی تاریخ پڑھے ہوئے ہوں، الہی نظام تاریخ سمجھے ہوئے ہوں تو پھر تو نہیں کرنا چاہیے. اس وقت یہ غلطی کس سے ہوئی؟ اس وقت ظاہر بہت سارے پیچھے عوامل ہیں اس کے اندر دخیل ہیں جن سے ہوا. زیادہ تر تو جب بنو امیہ کے اختیار میں اقتدار آیا تو شعوری طور پر تو وہاں سے میدان بننا شروع ہوا. جنگ صفین اور جنگ جمل کو سمجھے بغیر واقعہ کربلا کو سمجھا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس میں شامل ہیں، وہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں پیچھے. یعنی حتیٰ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو قتل ہوا تو وہ بھی سمجھیں کہ کربلا کی بنیادوں میں سے تھا ایک. یعنی جن لوگوں نے یہ کروایا، جن لوگوں نے اس میں فائدہ اٹھایا اس خلیفہ سوم سے، تو وہی بنیاد تھی جو آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچی ہے. اس میں کون لوگ شامل بنو امیہ. اور قرآن کو بنو امیہ تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر رہے ہیں نا. وہ تو پہلے قبیلہ تھے بے شک، لیکن اسلام کے ظہور کے بعد یہ سیاسی پارٹی بن گئی. اور سیاسی پارٹی اس کو کہتے ہیں جس کا آخری مقصد اقتدار میں آنا ہو. وہ سیاسی جماعت ہے. جو بھی ہو، شخصیت ہو، وہ کوئی گروپ ہو، وہ کسی بھی نام سے ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، لیکن اس کا ہدف اگر اقتدار ہو جائے تو سمجھو وہ سیاسی جماعت ہے. وہ پھر اقتدار میں آنے کے لیے ہر جائز و ناجائز سے جب آپ فائدہ اٹھائیں تو وہ سیاسی جماعت ہے. پھر سیاسی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ گیم آف تھرونز تھی، یعنی یہ اقتدار کی رسا کشی تھی؟ نہیں، یوں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں طرف اقتدار کی رسا کشی تھی. اصل میں بنو امیہ کی اقتدار پسندی نے یہ سارا ماحول، انہیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے تھا. وہ اقتدار پرستی لے آئی معاملے کو یزید تک لے آئی. تو اب ظاہر ہے کہ جو مصلحین ہیں، جو ائمہ ہیں، وہ تو برداشت نہیں کر سکتے. ان کا تو الہی فریضہ ہے کہ اس کو روکیں. جیسے اگر پاکستان میں اقتدار پسندی کی حد تک ایک شخص آ جاتا ہے اور پاکستان کو ہی
ختم کرنے کے ٹھان لیتا ہے، تو کیا میرا اور آپ کا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اسے روکیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، ہم بے شک ہماری جان کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح جب دین ختم کیا جا رہا ہے، دین مٹایا جا رہا ہے اور دین کو بالکل نکالا جا رہا ہے معاشرے سے، لوگوں سے، تو جو دین کے ائمہ ہیں ان کا تو فریضہ بنتا ہے، وہ تو یوں نہیں کہ صرف اپنی اقتدار ذاتی عبادت میں لگے رہیں۔ انتقال اقتدار کا اصل پروسیس کیا تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوور ٹرن ہوا، یعنی اقتدار کی منتقلی کا پروسیس اصل میں وہ ٹریک کیا تھا جو نہیں ہو سکا؟ جو آپ چونکہ اکثریت اہل سنت ہیں، شیعہ کے نزدیک اقتدار کا پروسیس تو غدیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کی بات، غدیر خم، امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا، اور پھر بعد میں ایسا ہی شیعہ کے نزدیک تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن اس کے مطابق نہیں ہوا۔ خلافت راشدہ کا نظام شروع ہوا، تو اب اگر ہم اہل سنت کی بنیاد پر ہی بات کریں تو خلفائے راشدین جن کو اہل سنت کے ہاں کہا جاتا ہے، یہ اگر پروسیس جاری رہتا تو بھی یزید تک نوبت نہیں پہنچنی تھی، چونکہ خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام تھے، امام علی خلیفہ راشد تھے اہل سنت کے مطابق، تو خلیفہ راشد کے خلاف جنگیں شروع ہو گئیں، شورشیں شروع ہو گئیں، بغاوت شروع ہو گئی، تو یہاں سے کام خراب ہوا نا، خلافت راشدہ کا ہی نظام توڑ دیا۔ غدیر خم کی اصل تشریح کیا ہے؟ جب مطلب ہاتھ اٹھا کر کہا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، اس کی تشریح، اصل تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح جیسے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اس سے مراد محبت اور دوستی نہیں ہے بلکہ سرپرستی ہے، معاشرے کی یا سیاسی زعامت ہے اس سے مراد، کہ رسول اللہ فرما رہے تھے، پہلے رسول اللہ نے جملہ جو پہلا کہا من کنتم مولا سے پہلے وہ یہ جملہ تھا کہ الست باولی منکم من انفسکم، کیا میرا اختیار تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہے، تو یہاں دوستی کی بات تو نہیں ہو رہی تھی، اختیار کی بات ہو رہی تھی۔ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ میرا اختیار تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ہے، جتنا تمہیں اختیار ہے اپنے نفس پر اس سے زیادہ مجھے آپ کے نفوس پر اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو یہ اختیار تھا یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہے، تو اس وقت فوراً فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ بس یہ اختیار اب جس کا اختیار میرے پاس تھا، من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کے مولا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اختیار کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو صرف محبت اور دوستی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی جانشینی کے طور پر دیکھا جا سکتا، سیاسی جانشینی تھی، شیعہ کے نزدیک یہ سیاسی جانشینی تھی، اور اہل سنت کے نزدیک یہ وہ محبت اور دوستی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دوستی کا اظہار آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جانشینی ہے۔ تو اصل یعنی یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے تو شیعہ سنی بنیاد پڑتی ہے نا، لیکن کربلا کے لیے جو بالکل واضح طور پر شروع ہوتا ہے وہ جب خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ، پہلے مثلا 3 خلیفہ پہلے گزرے ہیں، تو پہلے خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کی مسلمانوں نے، دوسرے خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کی مسلمانوں نے، تیسرے خلیفہ کے خلاف کی، وہ ان کے اپنے انتظامی امور کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ مثلا خلافت میں نہ ہوں اور ان کی جگہ کوئی دوسرا ہو، یعنی کوئی کینڈیڈیٹ مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ عوام، ناراض عوام نے وہ بغاوت کی، جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بہت کھول کے واضح کیا ہے اہل سنت کی دلیلوں سے۔ اب شیعہ تو ظاہر ہے اپنے حساب سے تفسیر کرتے ہیں ان مسائل کی، لیکن جو اہل سنت کی کتابوں سے حقائق ہیں وہ سارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ خلیفہ سوم کے خلاف جو شورش ہوئی وہ کس نوعیت کی تھی۔ یہ وہ نوعیت نہیں تھی جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف تھی، چوتھے خلیفہ راشد کے خلاف، وہ اقتدار کی جنگ تھی کہ اقتدار ہمیں مل جائے۔ شام سے جنگ صفین شروع ہوئی، خوارج نہروان والے پیدا ہوئے، جنگ جمل شروع ہوئی کہ خلیفہ کو ہی قبول نہیں کیا، بیعت ہی نہیں کی ان کی، خلیفہ راشد تھے اور ان کے خلاف یہ اٹھے۔ پھر امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد تھے اور ان کے خلاف بھی پھر یہی شورشیں ہوئیں، اور یہاں سے اگر ہم اہل سنت کی تاریخ و دلائل کی روشنی میں کربلا کا جائزہ لیں تو وہ یہاں سے میدان بننا شروع ہوا۔ تو وہاں پہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کرنے کے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ خب یہ بھی ایک چال تھی، یہ ایک سیاسی چال تھی جو جنگ میں، چونکہ جنگ میں
شکست کھا چکے تھے شام والے، لشکر شام جنگ صفین میں. تو اس شکست سے بچنے کے لیے انہوں نے امیر المومنین کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا، نیزوں پہ قرآن رکھا، اور امیر المومنین انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ شکست سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کو نہیں مانتے، فالو نہیں کرتے. اور پھر بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ نیزوں پہ قرآن اٹھا، اس کے نتیجے میں امیر المومنین کے لشکر میں، علی علیہ السلام کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، اور یہ خوارج امیر المومنین کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے پھر کہا کہ جی اب ہم قرآن کے مطابق تحکیم کریں، حکم مقرر کریں، ثالث، وہ ثالث فیصلہ کرے. وہ ثالث دونوں طرف سے نمائندے ہوئے، تو وہ ثالث نے بھی دھوکہ کیا. وہاں جو امیر المومنین کی طرف سے ثالث تھا، جو شامیوں کی طرف سے ثالث تھا، انہوں نے طے کچھ اور کیا میٹنگ میں اور اعلان کچھ اور کیا. اور طے یہ کیا تھا کہ ہم ان دونوں کو خلافت سے معزول کرتے ہیں. یہ طے کر کے اب اعلان کرنا تھا. تو شام کے نمائندے نے کوفہ کے نمائندے کو کہا کہ پہلے آپ اعلان کریں. تو اس نے جیسا طے کیا تھا اسے اعلان کر دیا کہ ہم ان دونوں کو معزول کرتے ہیں. اور اس نے کہا چونکہ مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ کی بات، ہاں، ان دونوں کو، کہ ان دونوں کو معزول کر کے ہم خود کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں. تو جو امیر المومنین کی طرف سے نمائندہ تھا اس نے آ کے یہی کہا کہ میں نے علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول کر دیا ہے. اب دوسرے فریق نے بھی آ کے کہنا تھا کہ میں نے بھی اپنے موکل کو معزول کر دیا ہے، لیکن انہوں نے انگوٹھی اتاری، اپنے انگلی سے اتار کے ابو موسیٰ اشعری صاحب نے کہا کہ اس طرح میں خلافت سے ان کو نکال رہا ہوں جیسے یہ انگوٹھی نکال دی. تو جب شام کے نمائندے آئے عمرو بن عاص، تو انہوں نے آ کر انگوٹھی پہلے سے نکالی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اپنی انگلی میں لگا کر انگوٹھی کہ میں اپنے موکل کو اس طرح خلافت پہ منسوب کرتا ہوں. تو اس طرح تحکیم کا واقعہ بھی خراب ہو گیا. پھر خوارج بگڑ گئے، وہ دونوں کے مخالف ہو گئے، پھر انہوں نے جنگیں شروع کر دیں، پھر آخر میں امیر المومنین کو شہید کر دیا، خوارج نہیں. تو یہ بھی شام کی طرف سے ہی ایک چال تھی شکست سے بچنے کے لیے، امیر المومنین کے لشکر کے اندر پھوٹ ڈال کے اور معاملے کا رخ اس طرف موڑ دیا انہوں نے. اگر جنگ صفین نہ ہوتی تو واقعہ کربلا ہوتا؟ میرے خیال میں بہت ساری صورتحال بدل جاتی. اگر امیر المومنین کی حکومت جاری رہتی اپنے طبعی انداز سے، نیچرل، تو پھر بہت سارے مسائل تاریخ میں نہیں ہونے تھے. ٹھیک، ظاہر ہے یہ ہوا تو مسکرینٹس ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ایرپٹ ہوتا ہے. تو جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی. جو نہیں ہے قابل تکریم، تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل، تو جو یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیعہ اہل سنت زیادہ اس موقف پر ہیں کہ وہ نہیں ہے قابل تکریم. اہل سنت کی کتابیں شیعہ سے زیادہ ہیں امیر شام کے بارے میں. اہل سنت کی تحقیقات ابھی پاکستان میں بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. کوئی مستند ایسا بتا سکتے ہیں جس نے؟ بہت سارے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے ہیں. ابھی جیسے آپ نے مولانا طارق جمیل کا، مولانا ابوالعلا مودودی کا حوالہ دیا، کیا ان کی کتابوں سے ایسا کچھ ثابت ہے؟ مولانا ابوالعلا مودودی ہی کی مثال لے لیں کہ وہ نہیں ان کو اس طرح سمجھتے جس طرح باقی. میں چاہتا ہوں آپ کو ایسے ریفرنس دیں تاکہ ہم جا کے اس کو کاؤنٹر چیک بھی کر سکیں. انہی کی کتاب خلافت و ملوکیت سب سے بڑا ریفرنس ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے متعلق انہوں نے لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لیکن جس انداز میں جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ جائز ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. لیکن جو تاریخ کا جائزہ لینا ہوتا ہے نا، تاریخ کو اپنے اصولوں کے تحت انسان دیکھتا ہے. تاریخ کو عقیدت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا کہ میری عقیدت کسی بندے کے ساتھ ہے تو میں اس کے احترام کروں، میری عقیدت نہیں. تاریخ حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو پھر آپ اختیار کریں گے کہ تاریخ کا جو کردار ہیں وہ کتنے قابل احترام ہیں اور کتنے قابل احترام نہیں ہیں. تو جو اختلاف ہے آغا صاحب، وہ شخصیات پہ ہے یا تاریخ کی تشریح پہ ہے؟ کردار پہ ہے، ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. تو یعنی شخصیات ہی ہو گئی نا. شخصیات میں کئی چیزیں آتی ہیں نا. شخصیت میں تو اس کا نسب بھی آ جاتا ہے، اس کے پرسنالٹی بھی آ جاتی ہے، ممکن ہے اس کے اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں. شخصیات میں یہ ساری چیزیں ہیں.
لیکن اس کا جو کردار ہے، مثلا ابھی ہم پاکستان میں دیکھیں، شخصیات کا کردار دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں، کہ سیاستدان ہیں، مختلف سیاستدان ہیں، ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا کردار ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، یہ کردار دیکھیں آپ. یہ نہ دیکھیں کہ یہ خاندان اس کا کیا ہے یا اس کے باقی پرسنالٹی کیا ہے، اس کو چھوڑ کر صرف اس کا کریکٹر دیکھیں کہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ اپنی باتوں سے انتشار پھیلا رہا ہے، اپنی باتوں سے ملک کو کمزور کر رہا ہے یا اپنی باتوں سے مضبوط کر رہا ہے. اسی طرح امت اسلامیہ کو کمزور کس نے کیا، دین رسول اللہ کو کمزور کس نے کیا، مضبوط کس نے کیا، یہ دیکھیں آپ تاریخ میں. تو خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے حوالے سے بھی جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہم اہل البیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، شیعہ یعنی اہل البیت کا پیروکار. اہل البیت نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. شیعہ مسلک کے اندر اہل البیت حجت ہیں، 12 امام ہمارے لیے حجت ہیں. انہوں نے جس کی بے احترامی کی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کا احترام کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل البیت نے کیا کیا خلفائے راشدین کے بارے میں یا امہات المومنین کے بارے میں یا باقی صحابہ کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ یزید کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف ائمہ اطہار نے جنگ کی ہے. بنو امیہ کو اہل البیت نے کوئی سندیت نہیں دی، بلکہ ایک کھل کے ان کی گمراہی کا بیان کیا. تو ظاہر ہے اب شیعہ کو بنو امیہ کے بارے میں تو بالکل اہل البیت کی طرف سے ایک واضح رہنمائی موجود ہے، لیکن خلفائے راشدین کے ساتھ ہم دیکھیں تو امیر المومنین کا رویہ، جی امام حسین علیہ السلام کا رویہ، امام حسن علیہ السلام کا، جو خلفاء کے زمانے میں موجود تھے، تو انہوں نے احترام کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، اختلاف کے باوجود بھی احترام رکھا ہے. تو جو امیر المومنین کا رویہ ہے خلفاء کے ساتھ وہ شیعہ کے لیے حجت ہے. وہ اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو پھر یہ امیر المومنین کے فالوور نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی جذباتیت ہے یا اپنی تشخیص ہے. ایسے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں اس طرح سے، بالکل ہیں ایسے، لیکن وہ ریئیکشن میں کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تاریخ گستاخی بے حرمتی کی کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ تاریخ کو پڑھیں. آپ سب سے پہلی بے حرمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یا اہل البیت کی کس نے کی تاریخ میں؟ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک ریئیکشن آتا ہے نا. سب سے پہلی بے حرمتی بنو امیہ نے کی. 100 سال تک امیر المومنین پر ممبروں پر لعن طعن کی. اب ظاہر ہے کہ ریئیکشن آتا ہے، پھر مقابل میں بھی آتا ہے، جو آپ کریں گے اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. تو وہ اصل بے حرمتی کا آغاز تھا، وہ گستاخی کا آغاز تھا. ائمہ اہل البیت کے ہاتھوں سے کسی کی بے حرمتی نہیں ہوئی، کسی ایک شخص، ایک نمونہ بھی موجود نہیں ہے کہ اہل البیت نے کسی شخصیت کی، حتیٰ اپنے مخالفین کی بھی بے حرمتی اگر نہیں. انہوں نے نہیں کی تو پھر اہل بیت کے فالوورز کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی بے حرمتی یا یعنی گستاخی کریں. اہل البیت نے اپنے مخالفین کی بھی بے حرمتی نہیں کی. اختلاف کیا، انہیں ثابت کیا کہ باطل پر ہو، آپ کا نظریہ غلط، آپ کا عمل غلط، آپ کا کردار غلط ہے، لیکن بے حرمتی نہیں کی. وہ تو ظاہر ہے گفتگو تو لاجیکل ڈومین میں ہوتی ہے بالکل. دلائل کی روشنی میں آپ کنونس کر لیتے ہیں، وہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کا پرنسپل ہوتا ہے. لیکن اہل بیت کے فالوورز تو وہ نہیں ہو سکتے جو انہیں اہل البیت کو فالو کرنا چاہیے.